ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ روم کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، تری میں اور خشکی میں جو فساد ظاہر ہوا ہے، تری اور خشکی میں جو فساد ظاہر ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ ان کے کچھ عملوں کا مزہ چکھایا جائے، لعلہم یرجعون، کہ وہ باز آ جائیں۔ دنیا کے اندر فساد بھی ہوتا ہے، خیر و عافیت و برکتیں، رحمتیں بھی ہوتی ہیں، تکالیف، دکھ، مصائب بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، لہذا اس میں آنے والی تمام چیزوں کا تعلق اسباب کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ دنیا میں جو راحتیں ملتی ہیں، آسانیاں ہوتی ہیں، عافیتیں ہوتی ہیں، خیریں اور برکتیں ہوتی ہیں، اچھے احوال ہوتے ہیں، اس کے بھی ظاہری اسباب ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں تکلیفیں ہوتی ہیں، رنج و الم ہوتا ہے، مصیبتیں ہوتی ہیں، اس کے بھی ظاہری اسباب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کے باطنی اسباب بھی ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ظاہری اور باطنی اسباب خوشی، راحت، عافیت کے جمع ہو جائیں، ایسے شخص کو کامل خوشیاں، راحتیں دے دی جاتی ہیں۔ ظاہری اسباب، کاروبار اچھا ہے، رزق میں فراخی ہے، صحت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ نے اولادیں بھی دی ہیں، اچھے رشتے بھی ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ باطنی طور پہ بھی ایسے عملوں کی توفیق اللہ نے دے رکھی ہے جو خوشی کے اسباب ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ باطنی اسباب ہیں۔ یہ دونوں جمع ہو جائیں تو ایسے آدمی کو کامل خوشی اور راحت دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ایک انسان کے اوپر تکلیفوں کے اسباب ہوتے ہیں، ظاہری طور پر دکھ بھی ہے، رنج الم کے، مصائب کے اسباب جمع ہو گئے کسی وجہ سے ظاہری طور پر۔ اسی طرح باطنی اسباب بھی جمع ہو گئے تکلیفوں کے، کہ تکلیفیں آئیں ظاہری طور پر، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، استغفار توبہ کی توفیق نہیں، رجوع الی اللہ کی توفیق نہیں، دونوں طرح کی تکلیفیں جمع ہو گئی، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اسی طرح بسا اوقات بعض آدمیوں کے پاس ظاہری اسباب اچھے ہوتے ہیں، خوشی، راحت، عافیت کے اسباب اچھے ہیں، لیکن باطنی اسباب نہیں ہیں، قلبی طور پر اللہ سے تعلق نہیں ہے، زندگی میں عبادات نہیں ہے، رجوع الی اللہ نہیں ہے، ہمیشہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ خوشی ظاہری تو ہوگی، دل سے خوشی نہیں ملے گی، قلبی خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح بسا اوقات ایک آدمی کے پاس ظاہری اسباب تکلیفوں والے ہیں، لیکن باطنی طور پر اللہ تعالیٰ نے رجوع الی اللہ کی توفیق دے رکھی ہے، استغفار کی توفیق دے رکھی ہے، تعلق مع اللہ کی توفیق دے رکھی ہے، اپنے کاموں کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھنے کی توفیق دے رکھی ہے، تو باطنی خوشی نصیب ہوگی، ظاہری نہیں ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ نے دنیا کو ایک اسباب کے تحت بھی جوڑا ہے۔ برے اعمال اور برے اسباب کا نتیجہ اچھا ظاہر نہیں ہوتا ہے، وہ فساد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، وہ آلودگی کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ آلودگی ظاہری بھی ہو سکتی ہے، وہ آلودگی
باطنی بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی باطنی آلودگی شرک کی ہوتی ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ مفسرین نے لکھا کہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ شرک سب سے بڑی باطنی گندگی اور آلودگی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گندگی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح کچھ ظاہری گندگیاں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ ان کو نہ اختیار کیا جائے۔ ان میں سے چند یہ ہیں، شراب ہے، ظاہری گندگی اور نجاست ہے، اور شراب جیسی اور اس جیسے آثار پیدا کرنے والی یا اس جیسا اثر رکھنے والی اور نشہ آور چیزیں وہ گندگی ہیں۔ شراب کے بارے میں ہمارے بسا اوقات نوجوان سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، اور بعض آیات ایسی ہیں جن سے پڑھ کر شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید شراب پینے کی اجازت ہے۔ صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ شراب حرام ہے۔ نوجوان کہتے ہیں قرآن پاک سے دکھائیں نا، قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے؟ اگر اس کا پورا اسلوب سمجھ لیا جائے، جس کو میتھڈولوجی کہتے ہیں، تو انشاءاللہ اشکال نہیں ہوگا۔ ابتدا میں شراب اور خمر کا استعمال جائز تھا، معاشرے میں رچی بسی تھی، مزاجوں میں عادتوں میں رچی بسی ہوئی تھی۔ پہلی آیت جو شراب کی بارے میں نازل ہوئی وہ یہ ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، سورۃ البقرہ کی آیت، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ بھی ہے اور بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کی فائدے کی چیزیں بھی ہیں، لوگوں کی منفعت بھی اس میں ہے۔ یہ ہر وہ چیز جو نفع مند ہو وہ صحیح بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ نفع بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو کیا اس کو استعمال کرنا چاہیے؟ ڈکیتی میں بھی نفع ہے، بغیر ضرورت بغیر محنت کے مال مل جاتا ہے، ڈکیتی کرنے میں نفع ہے، اس کا ہر چیز کا نفع ہوتا ہے۔ چوری کرنے میں بھی نفع ہے، بغیر محنت کے مال مل جاتا ہے، لیکن کیا اس کی اجازت ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس شراب کا جو گناہ ہے اور جوئے کا گناہ اس کے نفع سے کہیں آگے بڑھا ہوا ہے۔ کوئی آدمی یہ فلسفہ بیان کرے کہ چوری میں بغیر محنت سے مال مل جاتا ہے، اس میں نفع ہے، اس کا فلسفہ نہیں مانا جائے گا، اس نفع کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری آیت جو قرآن پاک میں نازل ہوئی شراب کے بارے میں وہ یہ تھی، کیونکہ یہ حکم تدریجاً آیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، تم نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہ دوسرا حکم آیا۔ اس میں بظاہر شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی نماز نہ پڑھے تو اس کے لیے اس کا استعمال جائز ہو۔ تیسرا حکم جنگ خندق کے بعد آیا جو واضح حکم ہے، اور وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو، شراب، جوا، والانصاب، اور بتوں کے تھان، بتوں کے آگے ایک جگہ بنی ہوتی جہاں ان کے نام پر قربانیاں کی جاتی ہیں، اس کو تھان کہتے ہیں، والازلام، اور پانسے کے تیر، رجسن، یہ نجاست ہے، گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے، اس کو فرمایا یہ رجس ہے، گندگی ہے، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز حرام ہو لیکن پاک بھی ہو۔ بھنگ کا استعمال مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب، لیکن اگر بھنگ کے پتے جو اگے ہوئے ہیں زمین پر اور ہم وہاں سے گزر رہے ہیں، اس کے پودے ہمارے کپڑوں سے ٹکرائیں تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن بھنگ کا استعمال حرام ہے۔ اس لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ کوئی چیز حرام ہو، ظاہری طور پر پاک ہو۔ اللہ رب العزت نے شراب کے لیے حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس سے زیادہ سخت لفظ استعمال کیا،
کہ یہ نجس ہے، پلید چیز ہے، تاکہ اس کی نجاست کو کے مفہوم کو انسان دل کی گہرائی سے سمجھے۔ اس لیے ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے لفظ حرام استعمال نہیں کیا، نجس استعمال کیا، جو بول اور براز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انسان کے بعض عملوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر آلودگی پھیل جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے بندہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کا مرتکب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، ان کے بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کوئی کام کیا ہو، بغیر کسی وجہ سے، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، یہ لوگ بڑا بہتان اور واضح کھلا گناہ اٹھانے والے ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ میں چند ایسی باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق ہمارے معاشرے کی آلودگی سے ہے۔ ان میں سے ایک ہے صوتی آلودگی، وائس یا نوائس پولیشن، آواز کی آلودگی۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ حضرت لقمان الحکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا تم اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور آہستہ آواز سے بات کیا کرو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی تھی کہ وہ آہستہ بات کیا کریں۔ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی نے اونچی آواز سے بات کی بعض اصحاب سے ہو گئی، تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس طرح ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں کیا کرتے ہو۔ عجب نہیں کہ اللہ جل شانہ تمہارے عملوں کو ضائع کر دے، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور تک نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی تھی کہ گفتگو دھیمے انداز سے کرنا، آہستہ آواز سے کرنا، جتنی آواز کی ضرورت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے اصحاب کی نمازوں کو بھی دیکھتے تھے، ان کی دعاؤں کو بھی سنتے تھے۔ ایک رات اٹھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو بڑی آہستہ آواز سے دعا کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو بڑی اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ صبح آپ نے ان دونوں حضرات کو بلایا، آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ آہستہ کیوں مانگ رہے تھے دعا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ انی اسمعت من ناجیت، جو میری سننے والا ہے میرا رب، میں ان سے مناجات کر رہا تھا، ان کو سنا رہا تھا، اور رب تو وہ ہیں جو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ارفع قلیلا، تھوڑی سی آواز زیادہ کیجیے، تھوڑا سا اونچا مانگے۔ ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بہت اونچی آواز سے دعائیں کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ انی اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، میں لوگوں کو جگا رہا تھا جو سو رہے تھے آس پاس، وہ بھی اٹھ جائیں، اور میں شیطان کو بھگا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخفض قلیلا، آپ اپنی آواز کو ذرا آہستہ کیجیے۔ آواز کتنی ہونی چاہیے، اس کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب میں چند باتیں بڑی بنیادی جس کا تعلق میرے دائرے سے ہے۔ میں رات کو سونے لگا ہوں، میری گھر والے میرے ساتھ سو رہے ہیں، اور میں موبائل پر اونچی آواز سے کوئی چیز سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، یہ ایذاء مسلم میں ہے، ہم مسلمان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، میرے ساتھ جو مسلمان ہیں اس کا بھی حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تہجد کی نماز کے لیے تو احساس تک نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، آپ کا وضو کرنا، باہر آنا، باہر جانا، باہر سے آنا، محسوس تک نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کتنا اس میں احتیاط چاہیے کہ ایک سونے کے اوقات میں میرے گھر والوں کی آنکھ نہ کھولے جو رات کے سونے کے اوقات ہیں،
میرے کسی عمل کی وجہ سے گاڑی کے اندر ہم سفر کر رہے ہیں، بس میں موبائل پہ بات کر رہے ہیں، پوری بس متاثر ہو رہی ہو، یہ وہ تکلیف ہے جو ہم مسلمان کو پہنچا رہے ہیں۔ اونچی آواز سے گفتگو کرنا، ساری بس سن رہی ہے کہ ان کا کاروبار کیا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے، یہ تکلیف دینا ہے سب لوگوں کو۔ ایذائے مسلم میں آتا ہے۔ ہارن بجانا بغیر ضرورت کے مسلمان کو تکلیف دینا ہے، ایذائے مسلم میں آتا ہے۔ مساجد کے قریب لوگ گھر نہیں لینا چاہتے کیونکہ ہمہ وقت وہاں اسپیکر کی آواز آتی رہے گی۔ ایک ہے کہ اذان کی آواز آنا، بہت بڑی خیر کی بات، لیکن اس کے علاوہ بھی چھت کا اسپیکر عمومی استعمال کرنا اور بار بار استعمال کرنا، جتنے لوگ موجود ہیں اتنی لوگوں کے لیے آواز ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شکایت ہوئی، ایک آدمی روزانہ تشریف لاتے تھے مسجد میں، اونچی آواز سے آواز کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حجرہ میں تکلیف ہوتی تھی، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا، ان واعظ سے یہ کہیں کہ جو مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں اتنے لوگوں کے سامنے جتنی بقدر آواز کی ضرورت ہوتی ہے اتنی آواز میں بات کریں۔ یہ زیادہ اونچی آواز میں بات کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے، حرج ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان واعظ کو ڈانٹا کہ آپ مسجد نبوی شریف میں اتنی اونچی آواز سے کیوں بات کرتے ہیں؟ جتنے افراد موجود ہیں جتنی آواز کی ضرورت ہے اتنی ہونی چاہیے۔ اسی طرح آلودگی پانی کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے، پانی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ہمارے ہاں پانی میں گندگی ملا دینا، پانی میں آلودہ کر دینا، دریاؤں کے پانی میں نالے ڈالنا عام بات، کوئی اس کو محسوس نہیں کیا جاتا۔ کتنے سخت ارشادات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کے اندر گندے پانی کے ملانے کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اتقوا البلاعن الثلاثہ، 3 ایسی جگہوں سے بچو جن پر لعنت کی گئی ہے۔ نمبر 1، البراز فی الموارد، پانی کے گھاٹ، حوض، نہروں میں گندگی ڈالنا، بول و براز کرنا۔ ریاست کی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے یہ گندے نالے دریاؤں میں شامل نہ کریں، ریاست کی ذمہ داریوں میں سے ہے یہ گندگیاں، قانون سازی ایسے کرنا، نظام بنانا کہ صاف نہروں میں اس کا پانی نہ ڈالیں۔ یہ تو ہم خود اپنے ہاتھ سے ناشکری کا معاملہ کر رہے ہیں، پانی کی کمی کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ ہمیں مسئلہ پیش آ رہا ہے اس وقت، پوری دنیا کو پیش آ رہا ہے ناشکری کے سبب۔ ہم ساؤتھ امریکہ کے ایک ملک میں تھے، برازیلیا میں، برازیل کا کیپٹل ہے برازیلیا، اس کے شہر کے چاروں طرف مصنوعی جھیل بنائی گئی ہے، اور جو ان کا گندا پانی تھا اس کو فلٹر کر کے اس جھیل میں ڈال دیا۔ اس علاقے میں جو خشکی کا مسئلہ تھا اس کو نمی میں تبدیل کر دیا، لیکن گندے پانی کو فلٹر کر کے یہاں لے آئے جھیل کے اندر، اب مصنوعی جھیل بنائی۔ سارے انتظامات کیے جا سکتے ہیں، سارے نظام بنائے جا سکتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفی قارعۃ الطریق، راستے میں بول و براز کرنا، گندگی ڈالنا، اس شخص پہ لعنت کی گئی ہے۔ وفی الظل، درختوں کے سائے میں گندگی ڈالنا، ایسے شخص پر لعنت کی گئی ہے۔ اسی طرح پانی کے اسراف سے بچنا، پانی کا زیادہ بلا ضرورت استعمال درست نہیں ہے، یہ ناشکری ہو جاتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے وضو پر نگاہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، یا سعد ما هذا الصرف، یہ صرف کیا ہے، اتنا زیادہ پانی استعمال کیا وضو میں۔ یا رسول اللہ افی الوضوء اسراف، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ وضو تو عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر تم کسی بہتی ہوئی نہر کے اوپر وضو کر رہے ہو اور اس میں بھی زائد پانی استعمال ہو گیا تو وہ بھی اسراف ہے، حالانکہ وہ پانی تو نہر میں مل گیا۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اسراف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے وضو فرماتے تھے، آپ نے یہ چیزیں بھی اپنے اصحاب کو سکھائی ہیں، یہ بھی زندگی میں لانی پڑیں گی۔
ہمیشہ عادت بنائی جائے خوب نل کھول کر وضو کرنا، اور ایک ایک دو دو بالٹیاں وضو کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، کثرت سے پانی بہا دینا نالیوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی میں وضو فرماتے تھے۔ ایک مد کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ ایک مد کی مقدار ہوتی ہے 1 لیٹر سے کچھ زائد پانی، کلو سوا کلو کا پانی کو مد کہا، سوا کلو کے وزن کو مد کہا جاتا ہے۔ اور ہم 1 بالٹی یا 2 بالٹی جتنا وضو کریں اور خوب ٹونٹی نل کھول کے کریں وضو، کیا ہمیں کوئی سمجھائے گا نہیں؟ یا ہم تربیت نہیں کریں گے اپنے بچوں کی؟ کیا ہم ان کو نہیں سمجھائیں گے؟ باریک دھار کھولنا، وضو میں باریک دھار کھولنا نل کی، اور اس میں سے وضو کر لینا، حتی الامکان اسراف سے اپنے آپ کو بچانا۔ اچھا، اس سے اگلی بات، ہمارے پاکستان کے بعض شہروں کے اندر پانی کی قلت کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔ وہ دور نہیں ہے کھڑا، نہیں ہمارے پاس بہت پانی ہے، نہیں وہ معاملہ دور نہیں کھڑا۔ اس لیے ابھی سے اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کی شکر گزاری کرنا، ضائع نہ کرنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ امن خلق السماوات والارض، قرآن پاک میں آتا ہے۔ یہ ہم جس طرح مخلوق ہیں، اس کائنات میں اور بہت ساری مخلوقات رہتی ہیں جن کو اللہ نے بنایا، پیدا کیا۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کون ہے جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا؟ کون ہے جو پانی اتارتے ہیں آسمانوں سے؟ فانبتنا به حدائق، جس سے ہم نے باغات اگائے، ذات بہجہ، جو بڑے پر رونق ہیں، انسان دیکھ کر شذر رہ جاتا ہے، اتنی خوبصورت درخت ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم ایک درخت تک پیدا نہیں کر سکتے، درخت چھوڑے ایک تن کا نہیں پیدا کر سکتے۔ اِلٰہ مع اللہ، کہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ؟ یہ جب اس کا ذکر ہوتا ہے قرآن پاک میں تو یہ درخت پودے بھی نعمتیں ہوتی ہیں، یہ نعمتیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اتنی ترغیب بیان فرمائی، اتنے ارشادات بیان فرمائے، ان کے کتنے فضائل سنائے کہ عادت ہو پودے اور درخت اگانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ما من مسلم یغرس غرسا، کوئی مسلمان کوئی پودا اگائے، او یزرع زرعا، کوئی کھیتی اگائے، فیأکل منہ انسان ولا طیر، اس سے کوئی انسان کھا لے، اس کے پھل سے، یا کوئی پرندہ کھا لے، اس کے بدلے میں پودا لگانے والے کو صدقے کا اجر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ درخت اتنی اہمیت رکھتے ہیں ہمارے لیے، درخت اتنی اہمیت رکھتے ہیں ہمارے لیے۔ قیامت قائم ہو رہی ہو، وفی یدہ الفصیلہ، اور اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا پودا ہو کھجور کا، فیغرسھا، اس کو لگا دے۔ قیامت قائم ہو رہی ہے اور آپ کے ہاتھ میں درخت لگانے کا کوئی پودا ہو تو لگا دیں۔ یہ ترغیب ہے درختوں کی اور پودوں کی لگانے کی۔ اسی طرح ہمارے اس مخلوقات میں حیوانات بھی رہتے ہیں، جانور، ان کی بھی حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک باغ میں تشریف لائے تو ایک اونٹ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے قریب آیا اور رونے لگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، وحنا، اور اس نے رونے جیسی آواز نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، آپ نے فرمایا کہ اس کا مالک، یہ اپنی مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ مجھے بھوکا رکھتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، حیوانات کے حقوق ہیں، پرندوں کو بھی حقوق ہیں، مخلوقات کے حقوق ہیں۔ ایک دفعہ ہم شکاگو میں تھے تو ڈیوان اسٹریٹ پہ جامع مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، چونکہ وہاں حیدرآباد دکن کے لوگ اور اپنے پاکستان کے لوگ بہت ہیں، تو وہاں ایک صاحب نے ہمارا ہوٹل میں کھانا کیا، وہ خود اس مطعم کے مالک تھے۔ کہنے لگے کہ جب انہوں نے کھانا کیا، ہم ان کے ہاں گئے تو انہوں نے مختلف لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور اپنے پاکستان کے لوگ بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میں سے کوئی صاحب بیان کر دے، تو جماعت کے جو ذمہ دار اور امیر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ مجھے کہا آپ بیان کر دیں۔
مجھے ایسے مجمع میں بیان کا تجربہ نہیں ہے جس کے اندر غیر مسلم بھی جمع ہوں، مسلمان بھی جمع ہوں، ہندو بھی ہوں، سکھ بھی ہوں. کبھی ایسے موقع پر بیان نہیں کیا. لیکن اب ایسی بات کرنا کہ جس میں ان لوگوں کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے اور بات بھی پوری ہو جائے، ایسے یک دل میں بات آئی اللہ سے مانگنے کے بعد کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اور جانوروں کے حقوق بیان کیے ہیں وہی بیان کر دیے جائیں. تو جانوروں کے حقوق صرف میں نے ان کے سامنے بیان کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو دیکھا، اس کے چہرے کو کسی نے گرم سلاخ کر کے داغ دیا تھا. گدھا ایسا بحیثیت جانور ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پہ لعنت کرے جس نے اس کے چہرے کو داغا ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو فاحسنوا الذبح، اچھی طرح ذبح کرو، اچھے طریقے سے کرو. کیسے کہ فلیحد شفرتہ، اپنی چھری کو تیز کر لو، ولیرح ذبیحتہ، اور اپنی ذبیحہ کو راحت دو. اور پھر بغیر کسی ضرورت کے جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی چڑیا کو قتل کیا، یہ جو پرندے جن کا تعلق ہوتا ہے جن کو کھایا جا سکتا ہے، اور بغیر کسی وجہ سے قتل کیا، کل قیامت کے دن یہ اللہ کے حضور کھڑی ہوگی کہ اس شخص نے مجھے بغیر کسی منفعت کے قتل کیا ہے. اس طرح مارنے کی اجازت نہیں جانوروں کو، ان کے حقوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. تو ایک صاحب سکھ تھے، وہ بیان میں ہی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خالص ٹھیٹ پنجابی میں کہا، مجھے تو ان کی پنجابی نہیں آتی، کہ اگر اے توڑا اسلام ہے تو پھر میں توڑے اسلام دا کلمہ پڑھ دوں. اور انہوں نے اسی موقع پر شہادت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی بھی اتنے حقوق بیان فرمائے. اس لیے یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ مخلوقات میں سے جو چیزیں ہمارے ساتھ بستی ہیں، ہمارے ساتھ رہتی ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. اور جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دے رکھی ہیں ان کے بھی حقوق ہیں. تو ظہر الفساد فی البر والبحر، تو خشکی اور تری میں جو فساد ظاہر ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کیے جانے کے سبب ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کو چکھائے ان کے بعض عملوں کا مزہ. اللہ جل شانہ بہت سارے گناہ تو معاف کر دیتے ہیں، ویعفو عن کثیر، اگر سب پہ پکڑ کرنے لگے تو پھر کسی کو نہ چھوڑیں. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں. مفسرین نے صاف لکھا ہے کہ ظاہری اسباب کی وجہ سے بھی اگر کوئی مصیبت آئے تو ظاہری اسباب کی بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار اور رجوع الی اللہ کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ جل شانہ ان احوال کو درست فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.